بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدً و مصلیًا اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حیوانیت اور انسانیت کا فرق۔ جنگل کا حیوان شکار کرتا ہے، محنت کر کے خوراک حاصل کرتا ہے، لیکن حاصل کردہ شکار، حاصل کردہ خوراک میں وہ صرف اپنا حق نہیں سمجھتا بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کا بھی اس پر حق سمجھتا ہے۔ یہ ایک صفت، پہلی صفت ہے حیوان کی کہ اکیلے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے بچے بھی۔ حیوان میں ایک دوسری صفت ہے جو اس کی حیوانیت اسے مجبور کرتی ہے، اور وہ یہ کہ پہلے میرے بچے اس کے بعد میں، پہلے میرے بچے اس کے بعد میں، یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ لیکن میں اور میرے بچے اس پر آ کے اس کی محبت کے حدود ختم ہو جاتے ہیں، اس کے تعلقات کے حدود ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اور میرے بچوں کے علاوہ کوئی اور بھی تو جنگل کا حیوان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا میں اور میرے بچے، جتنی میری طاقت ہے، میں حیوان اپنی طاقت کے بل بوتے پر جنگل میں جو کچھ ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اسے حاصل کرتا ہے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اسی ذہنیت نے، حیوان کی اس حیوانیت اور اس حیوانی ذہنیت نے جنگل کو دو چیزوں سے محروم کیا ہوا ہے۔ نمبر ایک امن، نمبر دو عدل، کہ سب کچھ میرا، میرے بچوں کا۔ اس حیوانی ذہنیت کی وجہ سے، اس بہیمانہ ذہنیت کی وجہ سے جنگل کے رہنے والے امن سے بھی محروم ہیں، عدل سے بھی محروم ہیں۔ انسان کی اگر فکری، نظریاتی اور ایمانی تربیت نہ ہو تو انسان بھی جنگل کے حیوانوں کی طرح نفس رکھتا ہے، پیٹ رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، ضروریات رکھتا ہے۔ لہذا اس کا بھی یہی ذہن ہے کہ جو بھی کچھ میں حاصل کروں اس پر صرف میرا اور میرے بچوں کا حق ہے۔ یہ سب کچھ میرا ہے، میرے بچوں کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق ماننے کو، تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں۔ یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں ایک بڑی تاریکی ہے۔ اور یہ ظلم کا مطلب بدامنی، بے انصافی، یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ میں نے جو عرض کیا کہ صرف میرا اور میرے بچوں کا سب ہے۔ فرمایا اتقوا الشح، کنجوسی سے بچو، سب کچھ میں سمیٹوں، سب میرا ہی ہو، اس سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اسی بخل نے، اسی کنجوسی نے تم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کو تباہ کیا۔ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اسی ذہنیت نے انہیں مجبور کیا ایک دوسرے کا خون بہانے پر اور ایک دوسرے کی عزتیں پامال کرنے پر۔ لہذا جس طرح جنگل کی حیوانیت، جنگل کی درندگی، وہ جنگل میں عدل اور امن وہاں کے درندے نہیں ہونے دیتے، اسی طرح درندہ صفت انسان
ملک میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا سسٹم، ایسا نظام نہیں چاہتے کہ دنیا کے وسائل پر یا ملک کے وسائل پر ان کے علاوہ کسی اور کا بھی حق ہو۔ دین اسلام جب بھی آتا ہے، ہر نبی کی جب بعثت ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ فکری اصلاح کرتا ہے۔ ہر نبی فکری اصلاح کرتا ہے۔ اسلام نے بھی عرب کے درندہ صفت لوگوں کی اصلاح کی ابتدا فکری اصلاح سے کی، نظریاتی اصلاح سے کی۔ وہ عرب جو قتل و غارت گری کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹنے کو اپنا حق سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے بچوں کو اغوا کرنا اس کو بھی قابل فخر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ دین اسلام نے ان کی تربیت کیسے کی کہ جو انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، حیوانی نیچر، کہ سب کچھ میرا اور میرے بچوں کا، لہذا اس انسان کے اندر اگر انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا کرنی ہو تو اس کے اندر جذبہ اخوت، جذبہ انسانیت نہیں، انسانیت تو ایک کامن ریلیشن شپ ہے، کن شپ بیدار کر دو، ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں امن اور عدل قائم کرنا ہے اور دنیا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا طاقتور غریب پہ ظلم نہ کر سکے اور سب کو انصاف آسانی سے مل سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک سوچ پیدا کر دو۔ وہ سوچ ریلیشن شپ والا نہیں، فرینڈ شپ والا نہیں، انسانیت ہیومینٹی والا نہیں، بلکہ انسان کے اندر سوچ پیدا کر دو کن شپ کا، اور وہ کن شپ کیا ہے؟ اخوت، برادرہوڈ۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ یہ بیان کیا کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں، اولین و آخرین کا باپ ایک تھا، اور وہ پہلا انسان نبی تھا، اور اسی انسان کے جسم کے اس حصے سے جہاں انسان کا دل ہوتا ہے، اس سے عورت ذات کو بنایا، لہذا عورت اور مرد یہ الگ نہیں، اور دنیا کے سارے جتنے مرد ہیں، مرد اور عورت ہیں، یہ سب کے سب آپس میں بھائی اس لیے ہیں کہ سب کا باپ ایک ہے، لہذا اخوت۔ میرا آج مغرب کا نعرہ ہے کہ ہیومینٹی اور انسانیت انسانوں کے درمیان رشتہ ہے۔ ہم اس سے الحمدللہ، ہمیں جو اسلام نے سوچ دی ہے وہ انسانیت سے کہیں آگے ہمیں رشتے کا درس دیا ہے، رشتے کی تربیت مسلمانوں کی ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ اخوت۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو اخوت کا، اب جب اخوت ہے تو اخوت کے رشتے میں بھائی بھائی کے برابر ہوتا ہے، اتنا فرق بڑے اور چھوٹے بھائی کا فرق ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق وہ آقا اور غلام کا نہیں ہوتا، اس لیے ابوت والا رشتہ نہیں، بنوت والا رشتہ نہیں۔ اسلام نے اخوت یعنی عدل والے رشتے کو قرآن نے زندہ کیا ہے، اس کی تربیت دی ہے دنیا کے انسانوں کو کہ اخوت ہوگی تو عدل ہوگا، اخوت ہوگی تو بھائیوں کے درمیان کبھی بدامنی نہیں ہوتی، امن ہوگا۔ اور صرف اس فکری اصلاح کے بعد عملی طور پر اسلام نے اس کا ماحول کیسے بنایا؟ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو تعلق تھا، وہ تعلق اخوت والا تعلق، مواخات جس کو کہتے ہیں، عقد مواخات کے معاہدے پر اور اس رشتے پر مدینے کے مسلمانوں کو اور مکے کے مسلمانوں کو جمع کیا۔ اور یہ اخوت، اس اخوت کا عملی مظاہرہ یہ تھا کہ کسی انصاری کے پاس اگر 2 گھر ہوتے تھے تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیتا تھا، 2 دکانیں تو ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دی، کاروبار میں شریک کیا، زمینوں میں شریک کیا، گھروں میں شریک کیا، اس رشتے کی بنیاد پر۔ یہ رشتہ ہے، اور یہ نہیں کہ صرف یہ رشتہ مکہ اور
مکے اور مدینے کے مسلمانوں میں تھا، بلکہ مدینہ ہجرت کرنے والے جتنے مہاجرین آتے تھے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف ان کی فکری اور عملی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے معاش اور خورد و نوش کی بھی فکر کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی ابھی نماز ہوئی نہیں تھی کہ قبیلے مضر کے لوگ ایک بڑی تعداد میں تھے، وہ مسجد نبوی میں آئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسموں پہ کپڑا نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسموں پر گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بےتاب ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، انہیں اذان دی، پھر نماز ہوئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا اثر یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں چیزوں کا انبار لگ گیا، کھانے پینے کی چیزوں کا، چادروں کا، کپڑوں کا انبار لگ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا کھل اٹھا، حدیث میں آتا ہے کأنہ مذہب، جیسے سونے کا پانی دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر فرمائی اخوت کے جذبے کی بنیاد پہ کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا انسان، ان سے جو میرا تعلق ہے وہ رشتے کا تعلق ہے، میرا بھائی ہے، سب سے مضبوط رشتہ، مٹی کا رشتہ نہیں، خون کا رشتہ نہیں، سب سے جو مضبوط ترین اور اپنائیت کا رشتہ ہے، جیسے انسانیت ان سے ہے، سب سے طاقتور ترین رشتہ اور ضروری رشتہ ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ اخوت ہے۔ آج میرے بھائی، میرے احباب، میرے معزز ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ اسی طرح کی پریشانیاں آج دوبارہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ سیلاب زدگان کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ، یعنی میرے بچے یا میرے بھائی، میرے عزیز رشتہ دار اگر اسی طرح کی مصیبت میں پھنستے تو میرا اور آپ کا یہاں کیا حال ہوتا۔ تو جو اس وقت پھنسے ہوئے، سیلاب سے متاثر ہے، وہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں، ان کی مدد کرنا میرا اور آپ کا شریف فرض ہے، بلکہ ان کا مجھ اور آپ پہ قرض ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ جس عمل کے لیے ٹرمینالوجی یوز کی ہے وہ عبادات کے لیے نہیں کی۔ نماز کے لیے مختلف ٹرمینالوجی نہیں ہے، لیکن اسی طرح روزے کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے نہیں، لیکن مالی صدقات اور خیرات کے لیے قرآن کریم نے مختلف الفاظ استعمال کیے، مختلف اصطلاحات استعمال کی۔ کہیں انفاق ہے، کہیں ایتاء مال ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں صدقات ہے، یہ مختلف الفاظ۔ تو گویا مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے قرآن ہماری ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہماری جو کمائی ہے اس پر صرف میرا اور میری اولاد اور میرے گھر والوں کا حق نہیں ہے، بلکہ دکھی انسانیت کا مجھ پر ایسا ہی حق ہے جیسے میرے مال پر میرا اور میری اولاد کا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لہذا جو دکھی انسانیت پہ میں نے خرچ کرنا ہے وہ نہیں جو مجھ سے بچا ہوا ہے، بلکہ وہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کریم انفاق کے ساتھ یہ لفظ بھی ذکر کرتا ہے مما تحبون، جو تمہارا محبوب ترین مال ہے وہ خرچ کرو۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، خود محبت ہے، محبت رکھنے کے بعد یہ نہیں کہ زائد ہے، وہ چیز میری ضرورت ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن دوسرے کی ضرورت ہے تو اس لیے میں اسے دے رہا ہوں۔ لہذا اخوت کی بنیاد، اخوت جب ہے تو پھر اگلے دین میں جو ہمیں کہا کہ انسانیت زندہ ہے اخوت سے، اور اخوت کا رشتہ قائم و دائم ہے
لفظ محبت سے نہیں، محبت کی طاقت سے نہیں، بلکہ ایثار کی طاقت سے۔ لہذا اخوت وہ ہے، دینی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایثار پہ ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لہذا مغرب کا نعرہ ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ انسانیت کا ہے، اسلام کا نعرہ ہے کہ انسان کا انسان کے درمیان رشتہ انسانیت سے بڑھ کے اخوت کا ہے۔ مغرب کا نعرہ ہے کہ انسانوں کے در انسانیت زندہ ہے محبت کی بنیاد پہ، دین کہتا ہے کہ انسانیت قائم و دائم ہے، زندہ ہے ایثار کی بنیاد پہ۔ اب دونوں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں، کون سی سوچ اچھی ہے، کون سی تربیت اچھی ہے۔ لہذا ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخوت کے رشتے کو زندہ کرتے ہوئے، آج میرا اور آپ کا فرض ہے کہ سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق انسانیت یہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 73 مغفرة، کہ جو کسی پریشان حال کی مدد کرے گا، کسی بھی حوالے سے مدد کرے، پریشانی میں اس کے کام آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور 72 کا تعلق آخرت سے۔ دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کہ چونکہ میں انسانوں کے کام آیا ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کام میں میرے کام آئیں گے، تو فرمایا کہ دنیا کے حوالے سے صلاح امرہ کلی، اب دنیا میں جب بھی اس کے جتنے کام ہوں گے کوئی کام پھنسے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ اس کا معین و مددگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کا اصول ہے۔ بندوں کے ساتھ انسان جیسے ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ میرا معاملہ رحم کا ہے، اللہ میرے لیے رحیم بنے گا۔ بندوں کے ساتھ میرا معاملہ عفو درگزر کا ہے، اللہ میرے لیے عفو کریم بنے گا۔ بندوں کے ساتھ میرا معاملہ انفاق اور خرچ کرنے کا ہے، اللہ میرے لیے رزاق بنے گا۔ تو میرے بھائی آج تقریباً ہر ضلع متاثر ہے، ہر ضلع متاثر ہے، اور الحمدللہ ہمارا دینی طبقہ، دین سے جڑا، مسجد سے جڑا، مدرسے سے جڑا طبقہ الحمدللہ آج اس خدمت میں پیش ہے، اور الحمدللہ ہماری انتہائی اکثریت فوٹو شاپ کو اپنی عبادت کی قبولیت میں مانے سمجھتی ہے۔ اس لیے اس سے بچیں، ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ لہذا ہر مسجد کے باہر بلکہ ہر فرد خود ایک جماعت بنے، اور اپنی سطح پہ جو بھی ہو وہ جمع کرے، اور اپنے علاقے کے یا دور کے گاؤں میں اپنی وسعت طاقت کے مطابق وہاں یہ چیزیں بھیجیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چیز اضافی پڑی ہوتی ہے، کسی کے یہاں رضائی ہے تو کسی کے یہاں چادریں ہیں، تو کسی کے یہاں بسترے ہیں، تو کسی کے یہاں کپڑے ہیں، کسی کے یہاں برتن ہیں۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان تک یہ چیزیں پہنچانی ہے میں نے آپ نے۔ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ واللہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب انسان کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی ختم کرے گا، اللہ قیامت کے دن کی بڑی پریشانی، بلکہ پریشانی اللہ اس سے دور کر دے گا۔ یہاں میں مددگار، قیامت کے دن اللہ میرا مددگار۔ اور فرمایا اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من یسر علی معسر یسر اللہ له فی الدنیا والآخرہ۔ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے جو شخص آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں پیدا کرے گا۔ تو بھائی اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر میں اور آپ پیچھے کیوں؟ اس لیے ہم آگے بڑھیں اور اپنی بساط کے مطابق
مشکل میں پھنسے ہوئے ان انسانوں کی ہم مدد کریں اور یہ فرق بھول جائیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. انسانیت کے درد کے ساتھ، انسانیت کے درد کے ساتھ ہم سب کی خدمت کریں. اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ عبادت دو چیزوں سے، عبادت سے اور خدمت سے. خدمت میری پہچان ہے، جیسے عبادت میری شناخت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.